أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج کے حلقے میں انشاءاللہ تعالی چھٹی اور ساتویں ممکن ہے ساتویں آیت تک انشاءاللہ بحث ہو جائے. اب اہل ایمان کے ذکر کے بعد قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں دوسرا ذکر ہوا ہے اہل کفر کا، جو لوگ ایمان نہیں لاتے. قرآن میں دو مصطلحات ہیں، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے متضاد استعمال ہوتی ہیں. ایک طرف ان الذین آمنوا او الذین آمنوا، دوسری طرف الذین کفروا. یہ بات آپ سب کو معلوم ہے. کفر کا تعلق عربی میں اصل میں ایمان نہ لانے سے نہیں ہے. کافر اصل عربی زبان میں، اسلام سے پہلے عربی زبان میں کافر کسان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. کسان کیونکہ کسانی کھیتی باڑی عربی میں بہت اہم ہے، عرب کلچر میں بہت اہم ہے، کیونکہ اکثر زمین صحرا ہے تو جو ایک دو خطے انہیں مل جاتے ہیں جہاں کچھ اگا سکیں، اس کی بڑی اہمیت ہے. اور جس چیز کی عرب کے ہاں اہمیت زیادہ ہو اس کے لیے الفاظ بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا، اس سے پچھلی آیت میں اولئک هم المفلحون، جب مفلحون کے بارے میں آپ کو بات سمجھا رہا تھا 2-3 ہفتے پہلے، اس وقت میں نے ذکر کیا تھا کہ افلاح کے معنی میں بھی کھیتی باڑی سے اس کا تعلق ہے کہ کسان جب پورا سال کام کرتا ہے، آخر میں جب اس کی کھیتی اگ جاتی ہے، اس کو کاٹنے کا وقت آتا ہے، اس وقت اسے مفلح کہا جاتا ہے. اب یہ دوسری طرف کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کا بالکل الٹا حصہ. یعنی سال کے شروع میں کسان نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ بیج بونا ہوتا ہے، اور بیج بوتے وقت بیج اندر ڈال کے اس کو دبانا ہوتا ہے زمین کے اندر، تاکہ اس پر روشنی نہ پڑے اور اس کو کوئی چیز نہ پہنچ سکے، کیڑا نہ پہنچ سکے. اس کو بہت احتیاط سے اندر دبانا پڑتا ہے. اس کام کرتے وقت اسے کہا جاتا ہے کافر. اس کام کو یعنی دفنانے کو، بیج کو دفنانے کو کفر کہا جاتا ہے عربی میں اصلاً. اسی لیے ہماری دعا میں ہے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، کفر عنا سیئاتنا، ہمارے گناہوں کو دفن کر دے، ہم سے بہت دور کہیں دفن کر دے انہیں. یہ دعا کا مفہوم ہے. اچھا، کافر کا لفظ استعمال ہوتا ہے پھر اس یعنی مجازن. اس میں ایک تصویر کھینچی گئی ہے. وہ کیا ہے کہ انسان جب حق سچ بات کو نہیں مانتا تو سچ اس کے اندر ایک بیج کی طرح دل کے اندر چھپائے ہوئے، اور اس کو دبا کے اس نے ظاہر نہیں کرنے دیا کہ اندر ہی اندر وہ مان چکا ہے، لیکن باہر سے ظاہر کرتا ہے میں نہیں مانتا. اس بات کی تو کوئی توقع نہیں بنتی. یہ تو بالکل غیر معقول سی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو اندر ہی اندر جانتا ہو کہ سچ ہے اور اسے دبا دے، اسے دفن کر دے، اصل میں وہ کافر ہے. اصل معنی کافر کے یہ ہیں. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں آج کل ہم استعمال کرتے ہیں ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کافر. یعنی جو کوئی مسلمان نہ ہو اس کے لیے ہمارے یہاں کیا آسان الفاظ ہیں؟ کافر. یہ سب کافر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم کچھ جن کو تھوڑا بہت لحاظ ہے وہ چلو کم از کم غیر مسلم تو کہہ دیتے ہیں. غیر مسلم پھر بھی بہتر ہے. لیکن اگر آپ ہر غیر مسلمان کے لیے کافر کا لفظ استعمال کریں تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہے. اصل میں قرآن کی روح سے بہت غلط بات ہے کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کے بارے میں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اندر ہی اندر تو جانتا ہے، مان نہیں رہا. آپ نے کیا جھانک کے اس کے دل کے اندر دیکھا کہ اس نے سچ کو پہچانا، اچھی طرح سمجھ گیا کہ دین کیا چیز ہے، رسول کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے، اور اس کے بعد انکار کر دیا؟ نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے. آپ کو کیسے پتا؟ تو آپ کسی کو ایسے ہی کافر کہہ دیں. یہ کلچر قسم کی چیز بن گئی کہ ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کافر. ہم کافر قوم میں رہ رہے ہیں، ہمارے ہمسائے کافر ہیں، میں کافروں کے ساتھ کام پہ جاتا ہوں، میرے نیکسٹ ڈور جو میرا کو ورکر ہے وہ بیچارہ کافر آدمی ہے. ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں یہ بات. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہنے کو، ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. یہ قرآن کی روح سے ادب کے خلاف ہے، دین کے ادب کے خلاف ہے. اور اس بات کو مزید واضح اس آیت نہیں کرنا ہے. ان الذین کفروا، جو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. اب یہ مدینے کی شروع کی آیات میں سے ہیں. یعنی پہلے 6 مہینے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف انتقال کیا ہے، اب وہاں پر انتقال عربی میں موو کرنے کو کہتے ہیں، اردو میں انتقال مرنے کو کہتے ہیں. میں عربی کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہوں اب اردو کے معنی میں، لیکن اردو کے معنی اور ہے انتقال کے، عربی کے اور. اب مجھے اس بات کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا. خیر، حینما انتقل من مکہ الی المدینہ، میں کہنا چاہ رہا تھا جب وہاں سے موو ہوئے ہیں. چلو موو کہہ دیتا ہوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ہجرت نہیں. ہجرت کے علاوہ کہیں سے اگر آپ یہ تو نہیں کہیں میں نیو یارک سے ہجرت کر کے یہاں آیا ہوں، منتقل ہی کہتے ہیں نا. ہاں بس انتقال نہیں کہتے، منتقل کہتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. جب منتقل ہوئے
مکے سے مدینے صلی اللہ علیہ وسلم. تو شروع کی آیات میں سے یہ جو پہلے سپارے کی آیات ہیں تقریباً اور تھوڑا سا دوسرے سپارے کے آگے تک یہ وہ پہلے بدر کے پہلے کی بدر سے پہلے کی آیات ہیں. اب اس میں ان الذین کفروا کی طرف میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اصل میں یہ اشارہ ہے مکے کے لوگوں کی طرف جنہوں نے وہاں رہنے تک نہیں دیا. وہ اس حد تک بات آ گئی کہ بات سننے کو تو چھوڑو، وہ تو وہاں رہنے نہیں دیتے تھے، قتل پر اتر آئے تھے، تب یہاں تک آنے کی نوبت آ گئی. ٹھیک ہے نا. دوسری بات وہاں اس بات کا قرآن میں پوری واضح طرح یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ان لوگوں پر یعنی مکے کے لوگوں پر جن لوگوں نے قرآن کو سنا ہے انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سچ ہے، اور جو بہانہ وہ بنا سکتے تھے اس بہانے کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کھلی دلیل دے دی، کھلا جواب دے دیا. کوئی ایسا سوال نہیں رہا جس کا جواب نہ دیا ہو. ٹھیک ہے نا. 2/3 قرآن مکے میں اترا ہے، یعنی قرآن کی اکثر دلائل، اس کی اکثر بحث مکے والوں سے ہوئی ہے. اور پھر اس میں تو اندازہ یعنی آپ شک کی گنجائش کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ایسی بات رہ گئی ہو مکے والوں کو کہ وہ قرآن کی بات سن کے بھی گئے نہیں، بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کچھ پتہ نہیں چلا کیا کہہ رہے ہیں، کچھ الٹی سیدھی بات کرتے رہتے ہیں. ہر الزام کا جواب دیا گیا ہے. اگر شاعر کا ہے تو اس کا جواب دیا گیا ہے، اگر شعر ہے تو تم بھی بنا دو شعر، کاہن ہے تو اس کا جواب دیا گیا ہے، مجنون ہے تو اس کا جواب دیا گیا ہے، جھوٹا ہے تو اس کا جواب دیا گیا ہے، ساحر ہے تو اس کا جواب دیا گیا ہے. ہر الزام کا جواب دیا جا چکا ہے اور پوری طرح دیا جا چکا ہے. یہاں تک کہ اس کے علاوہ اتنے آسان سا کام ہے. ڈاکٹر فاضل صالح السامرائی اپنی کتاب تعبیر القرآنی میں کہتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں عربی میں، کہ قریش کے نزدیک کے سامنے 2 آپشن تھی. ایک آپشن کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے شروع میں بھی مکی آیات میں بھی ہے اس قسم کی ایک صورت ہی لے آؤ، کم از کم ایک صورت ہی لے آؤ، سارا جھگڑا ختم. اتنا قرآن نازل ہو چکا ہے، اس میں سے سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر، 3 آیات کی ایک صورت لے آؤ. چلو کوئی بڑی سورۃ النحل نہ لے کے آنا، سورۃ الکہف نہ لے کے آنا، سورۃ الاسراء نہ لے کے آنا جس میں 111 آیات ہیں. نہیں چلو 3 آیت والی صورت ہی لے آؤ. ایک سورۃ العصر لے آؤ، فاتحہ لے آؤ اپنی طرف سے کوئی اور اس کے فاتحہ کے مقابلے میں صورت لے آؤ. اب عربیوں کے کلچر میں کیا ہے، شاعری 100 200 300 یعنی مصروں کی شاعری ہوتی ہے ان کے ہاں، اور ساری دل سے یاد کی ہوئی. اور ان میں سے جو جیتتا تھا اس کو کعبے پہ لٹکاتے تھے لوگ، المعلقات، کعبے پہ اس کو ہینگ کرتے تھے، اس کو معلقات کہتے ہیں. ان کا کلچر ہے آگے شاعری کاروائی کرنا، آگے سے جواب دینا. کوئی شعر سنائے اس کے جواب میں شعر، پھر کوئی اور سنائے اس کے جواب میں شعر. یہاں تک کہ یہ معاملہ صرف کفار کا ہی نہیں، مسلمانوں کا بھی تھا. مسلمانوں بھی بہت شعراء تھے، آپس میں ان کی شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے، کھیل میں بھی، صحابہ کے بھی آپس میں. اس کلچر میں اگر یہ کہا جائے کہ چلو اگر قرآن کو تم خدا کا کلام نہیں مانتے، اس انسان کو تم شاعر مانتے ہو، تو چلو ایک صورت لے آؤ. اگر لے آتے ہو تو سارا جھگڑا ختم، ساری بات ختم، اس کا دعویٰ ختم، پورا معاملہ سیٹ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور دوسری آپشن کیا ہے، اپنے ہی قبیلے کے لوگوں پر پہلے تو ظلم ڈھانے، پھر مارنا کٹانا، پھر اس کے بعد قتل تک نوبت آ جانی. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، قریش کے لیے بھی. یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. قریش کے لیے قتل کیوں خطرناک ہے؟ قریش کی اصل میں ساری عزت پورے عرب میں کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے ہاں سارے بت ہیں، اور تمام قبیلوں کے بت کہاں ہیں؟ قریش کے پاس، کعبے کے پاس. اور ان کی عزت کس بات سے ہے کہ وہ کسی سے جھگڑتے نہیں ہیں، نہ ان سے کوئی جھگڑتا ہے نہ وہ کسی سے جھگڑتے ہیں. ان کی ایک خاص عزت ہے. اگر کوئی ان سے جھگڑے گا تو وہ کیا کریں گے؟ بدلے میں جا کے اس کا بت توڑ دیں گے. کہیں گے بچوں ابھی تو تم نے ہمیں ڈاکہ مار دیا، اب پہنچتے ہیں نا واپس تو تمہاری جو دیوی ہے نا اس کی ٹانگیں توڑیں گے جا کے. تو پھر ان سے کوئی پنگا لیتا تھا، نہ جھگڑا کرتا تھا ان سے، نہ وہ کسی سے کرتے تھے. اسی میں ان کی عزت تھی. اب اگر لوگوں میں چرچا پھیل جائے کہ یہ اپنے لوگوں کو مارنا کٹانا شروع ہو گئے ہیں، اپنے لوگوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، تو ہمارا کیا خیال کریں گے؟ تو وہ اپنے آپ کو بڑے خطرے میں ڈال رہے تھے مسلمانوں پر حملہ کر کے. 2 آپشن ہیں آپ کے سامنے، ایک صورت لے آؤ یا لڑنے پر اتر آؤ. اور پھر بدر 6 مہینے بعد جو بدر کا موقع آنے والا ہے، بدر میں کیا ہوا ہے؟ یہ لوگ قریش بھی، آپ اندازہ کریں 1000 کا لشکر لے کے جو آئے ہیں، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہانی. فوج تیار کرنا کوئی آسان کام ہے؟ کسی انسان کو، مسلمان یا غیر مسلمان ہو، اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنی فیملی کو چھوڑ کے، خاندان کو چھوڑ کے لڑنے پر اتر آنا، اور یعنی ایک امکان تو ہے کہ مارا جائے گا انسان. یہ سب چھوڑ چھاڑ کے وہ بھی تو قربانی تو وہ لوگ بھی دے رہے ہیں، اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار، اتنا خون بہانے کو تیار، اپنا بھی دوسرے کا بھی. یا ایک طرف یہ آپشن، یا دوسرا 2-3 مصرے کہہ دو، 2-3 لائنیں کہہ دو، معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن وہ کہہ نہ سکے. کیوں نہیں کہہ سکے؟ کیونکہ اندر ہی اندر پتا تھا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس سے واضح کیا ہوا کہ اندر ہی اندر ان کے ہاں ایمان تھا، لیکن ایمان کو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اس کو دبا کے رکھا ہوا تھا. اسی لیے ان الذین کفروا سواء علیہم، ایک ہی بات ہے. سواء علیہم میں آسان اردو میں ترجمہ کر دوں، آپ جو بھی کریں ایک ہی برابر ہی بات ہوگی. انذرتہم، یا تو آپ ان کو
انذار کر دیں، انہیں خبردار کر دیں، انہیں ہوشیار کر دیں. ام لم تنذرہم، یا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی وارننگ دی ہی نہ ہو، کسی قسم کا انذار ان کو آیا ہی نہ ہو آپ کی طرف سے. لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، یہ وہ ایمان لانے والے نہیں. اب اس کا ترجمہ ایک دفعہ روانی سے میں پڑھ لوں تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں سے کیا مس انڈرسٹینڈنگ یا کنفیوژن انسان کو ہو سکتی ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یا تو آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے. اگر آپ کسی سے یہ بات کریں کہ دیکھیے جنہوں نے کفر کیا، جو کافر لوگ ہیں، ان کو تو دعوت دینے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا ایمان نہیں لانے والے یہ لوگ، کیا اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ اس آیت کو اگر آپ نے مان لیا کہ یہ تمام غیر مسلمانوں پر اس آیت یہ جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے، تو پھر تو دعوت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس آیت کے آنے کے بعد کسی صحابی کا بھی مسلمان ہونا ہی ممکن نہیں، کسی قریشی کا مسلمان ہونا ممکن نہیں، کسی یہودی کا مسلمان ہونا ممکن نہیں، کسی نصرانی کا مسلمان ہونا ممکن نہیں، کسی تابعین کا مسلمان ہونا نہیں ممکن نہیں. پھر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا نہیں ممکن نہیں. جو فوج لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ مقصد یہ ہوا کہ جو بھی اس کے بعد دین میں داخل ہوا وہ کیا تھے؟ کافر نہیں تھے. کافر نہیں تھے. جو کافر ہوگا اس کے لیے کیا کہہ دیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو آئے گا ہی نہیں ایمان کی طرف. تو یعنی کافر کا لفظ قرآن میں ایک خاص ڈھیٹ قسم کے انسان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس کو اچھی طرح پتا ہے سچ کیا ہے، مان بھی چکا ہے، پوری دلیل واضح ہو چکی ہے اس پر. اور یہ بھی نہیں کہ ایک فلسفی سی بات ہے کہ چلو عقلی طور پہ میں مانتا ہوں ایک خدا ہے اور یہ وہی ہے اور معجزہ بھی مانتا ہوں اس کو، لیکن اس کے سامنے ایک مثال بھی ہے، ایک نمونہ بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، ان کا کردار بھی ہے. ایک تو یہ ہو نا کہ کوئی فلسفی بات ہو، کتابوں میں کوئی بات پڑھی آپ کو اچھی لگی، چلو پھر بھی نہیں مانی. نہ یہ صرف فلسفی بات نہیں ہے، کوئی نظریاتی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے ایک نمونہ بھی ہے، آپ نے دیکھ بھی لیا کہ دین ہوتا کیسا ہے. القرآن یمشی، قرآن چلتا پھرتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر یہ بھی دیکھ لیا، اس کے دیکھنے کے بعد بھی نہ مانا، پھر کفر. اس سے ایک مزید بات اور سمجھ لیجئے، آج کل ہمیں غیر مسلمانوں کی سچویشن آج کل ایسی ہے کہ بہت پیچیدہ قسم کی پالیٹکس ہیں، مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان جنگ جگہ جگہ ہو رہی ہے، جگہ جگہ مختلف قسم کی مشکلات ہیں. ان مشکلات کے دوران ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ غصہ تو ہمیں آیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے. تو یہ غصہ کس پر آتا ہے؟ اپنے آپ پہ تو کم ہی آتا ہے، عام طور پہ غیر مسلمان پہ زیادہ آتا ہے. اور پھر غیر مسلمان پہ جب غصہ آتا ہے تو غصہ اپنے آپ کو غصہ جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کھولو، اس میں سے وہ آیات نکالو جس سے اپنا غصہ اتر سکے اور پھر وہ آیات پڑھ کے سنا دو، دیکھا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہ کافر تو ایمان ہی نہیں لائیں گے، لا یؤمنون. یہ قرآن کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس سے انسان کو خبردار ہونا چاہیے، ہمیں خبردار ہونا چاہیے کہ قرآن کوئی کھیل کی چیز نہیں ہے. یتخذون آیات اللہ ہزوا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بنایا ہوا ہے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جعلوا القرآن عضین، قرآن میں فرمایا، عضین قرآن میں فرمایا، قرآن کو لے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ کے پیش کرتے ہیں. تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ مان لیا کچھ نہیں مانا، جو اپنے فائدے کی بات ہے، جو اپنے کرنے کی بات ہے وہ کر دی. دیکھیے میں آپ کو ایک اہم بات سمجھا دوں دین کے بارے میں. اگر آپ نے اس قرآن میں سے کوئی الٹی سیدھی بات نکالنی ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر آپ کے دماغ میں کوئی کرپشن ہے اور آپ نے اس کرپشن کو قرآن سے ثابت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پوری کھلی چھٹی دے گا، چلو ثابت کر لو، دے دے گا. آپ آیات کی ایک لسٹ بنائیں گے، دلائل کی لسٹ بنائیں گے اور لسٹ سامنے پیش کریں گے، دیکھو یہ بات قرآن میں ہے. اگر آپ نے قرآن کو ٹھیک طرح سمجھنا ہے نا تو اپنے ذہن کو خالی کر کے، ایجنڈا سے خالی کر کے، یہ کتاب مجھے چیز سمجھائے گی، میں اس کتاب کو سمجھانے کے لیے نہیں آیا، یہ کتاب میرے فلسفے کی دلیل کے لیے نہیں ہے. لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے غصہ آیا ہوا ہے، پہلے سے نفرت ہے، اب اس نفرت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آیات نکالنی ہے. تو پہلے کیا آیا؟ آیات یا نفرت پہلے. اور اس نفرت کی روح سے جب انسان پڑھے گا تو اس کو پھر اس کی ہی دلیل ملے گی، وہی ساری دلیلیں نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. اور کوئی عام مسلمان ہو جس کو اتنا قرآن کا علم نہ ہو، دین کا علم نہ ہو، وہ تقریر سنے گا اور کہے گا ماشاءاللہ اس کے بعد دلیل تو بہت ہے، ایک آیت کے بعد دوسری آیت کے بعد تیسری آیت کے بعد چوتھی آیت کے بعد پانچویں حدیث اور چھٹا قصہ، یہ تو بہت پکی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے اگر آپ نے ایک ایجنڈے کے تحت کچھ چیزیں نکال کر پیش کرنی ہو نا، بہت آسان کام ہے. اور پھر جو باتیں آپ کے فلسفے کے خلاف ہیں اس کے بارے میں بھی آیات ہیں، اس کے بارے میں بھی احادیث ہیں، وہ آپ نے کنوینئنٹلی اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا.
اور جو بیچارہ ان پڑھ ہے دین کا، اس کو کیا ہوگا؟ اس کو کیا پتا؟ اسے کیا پتا؟ اس نے تو سنا ہے دین کی بات ہو رہی تھی، قرآن و سنت کی بات ہو رہی تھی، بات تو معقول ہے، بات تو ٹھیک ہے. اسی طرح لوگوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. میں بار بار اپنی انگریزی تقریروں میں کہتا ہوں، اگر آپ کو گاڑی کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو نا، اور آپ آئل چینج کرانے جائیں، تو مکینک کیا کرے گا؟ یار آپ کو تو نیا انجن چاہیے بھائی، آپ کی ساری ٹرانسمیشن خراب ہے، آپ اس میں تو بڑے پیسے لگ جائیں گے. آپ گئے تھے آئل چینج کرانے، لینے کے دینے پڑ گئے، ٹھیک ہے نا، $15-20 کا کام تھا، $600-700 لگ گئے. کیوں؟ آپ کو خود نہیں پتا. آپ کا فائدہ اٹھانا بہت آسان ہے. جب تک امت کی کو کم از کم اتنا ایک بیر منیمم نالج نہیں ہوگا نا، اتنے بیر منیمم علم نہیں ہوگا، کم از کم اتنا علم تو ہو کہ قرآن کی بات جب کی جا رہی ہو تو آپ کا فائدہ نہ اٹھایا جا سکے. کیونکہ دیکھیے فائدہ اٹھانے والے لوگ بہت ہیں، اور لوگ بہت ان چکروں میں پھنس جاتے ہیں، خاص کر ینگ لوگ اس چکر میں بہت پھنس جاتے ہیں. اسی لیے اس تعلیم کی بہت اہم ضرورت ہے. اب ہمارے ممالک میں، مسلمان امت میں جب لوگوں کا دین کے نام پہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ دین کی اصل تعلیم کو پھیلایا جائے، قرآن کی تعلیم کو پھیلایا جائے. ہر مسلمان کو کم از کم اتنا علم ہو کہ جب دین کے آیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہو تو اس کو اندازہ ہو کہ دیکھو نہیں، اس آیت کا جو یہ بات کر رہے ہیں اس کا اس آیت سے تو تعلق نہیں ہے، سیرت میں تو اس کا کسی اور چیز سے تعلق تھا، یہ تو کوئی اور بات ہو رہی ہے، کہیں اور لے گئے، یہ تو غلط بات ہے، ان کو ایسے نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ اس سے جھگڑو گے بھی نہیں، میں نہیں کہتا جا کے اس سے جھگڑو تقریر کرنے والے سے، میں کہتا ہوں کم از کم سن کے ایک کان سے اندر دوسرے کان سے باہر تو نکال دو گے نا کہ فضول بات کی تھی، اتنا تو ہو جائے گا. یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے. تو ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت واضح طور پر اس بات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں سے ان کو محبت ہے. کس سے محبت ہے؟ قریش سے محبت ہے. کیوں محبت ہے؟ ان کی قوم ہے. ہر نبی کے ڈی این اے میں ہے اپنی قوم سے محبت، اپنے لوگوں سے محبت. وہ جتنا بھی انکار کر لیں، نوح علیہ السلام آخری مرحلے تک کس سے محبت ہے؟ اپنی قوم سے. وہی قوم جو آ کے مذاق اڑاتی ہے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں تو اقوال ہیں کہ بچہ تھا تو آ کے مذاق اڑاتا تھا، بڑا جوان ہوا تو آ کے مذاق اڑاتا تھا، پھر اس کی اولاد ہوئی، اپنی اولاد کو لے کے آتا تھا، کہتا تھا اس بوڑھے کی بات نہیں سننی. انہوں نے پورے جوان ہوتے دیکھا لوگوں کو اپنے سامنے جو ان کی بےزتی کرتے تھے، پھر بھی محبت ہے آخری مرحلے تک. پھر آخری مرحلے میں جا کے وہ صبر ختم ہوا ہے 950 سال بعد، تب جا کے صبر ختم ہوا ہے. جو اگر غصے کی آیات ہیں قرآن میں کسی نبی کی زبان پہ، وہ نوح علیہ السلام کی زبان پر ہے، کسی اور نبی کی زبان پر نہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا غصہ دکھانا ہے کسی قوم کی طرف، کسی لوگوں کی طرف، تو آپ پہلے 950 سال گزار لیں، اس کے بعد پھر آپ کھلی چھٹی ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا. جب تک آپ نے 950 سال نہ گزارے ہو نا تو آپ آرام سے تحمل سے بیٹھیں، کوئی ضرورت نہیں غصہ دکھانے کی. ہم دعوت کے نام پہ اپنا غصہ اتارتے ہیں لوگوں پہ. یہ کون سے نبی کی سنت ہے؟ کس نبی نے غصے سے بات کی ہے لوگوں سے؟ کہاں کی بات کہاں لے آئے؟ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، آج کل کے مسلمانوں کو دیکھو، یہ دیکھو وہ دیکھو. کام ڈاؤن، ریلیکس. وہ بھی مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اسے نہیں پتا، جاہل ہے، ٹھیک ہے، اس کو دین کا علم نہیں ہے، آپ سے کم علم ہے، لیکن آپ کے غصے سے فائدہ نہیں ہوگا کسی کو. آپ کے غصے سے وہ اور لوگ دور اور چلے جائیں گے، اور لوگ کہیں گے جو اسلام کے قریب آتا ہے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو اس اسلام سے میرا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہونا کیا چاہیے؟ جتنا آپ دین کے قریب آئیں اتنا آپ کا دل نرم ہو، اتنا آپ کو لوگوں کے بارے میں احساس ہو، اتنا آپ لوگوں کے بارے میں لوگوں کو جج کرنے کے بجائے کہ دیکھو ذرا اس کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، وہ دیکھو تو پردہ بھی نہیں کرتی، دیکھو کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسے کیسے بزنس میں پڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھنے کے بجائے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، اور جب اس کا دل اللہ تعالیٰ بدل دے گا تو یہ بھی کچھ بن سکتا ہے. آپ خود اندازہ کیجیے کیا بن سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو. اسی لیے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آخری بات اس کے بارے میں میں آپ کو سمجھا دوں، وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھانی بہت ضروری تھی کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفیشل ایک ڈکری آ گئی ہے، ایک میمو آ گیا ہے کہ وہ لوگ جو آپ پیچھے چھوڑ آئے مکے میں، ان کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی اب ان کو دعوت دینے کا دروازہ بند، اب انہیں دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ وہی صورت ہے جس میں تھوڑی دیر کے بعد، ایک سپارے کے بعد کیا بات ہونی شروع ہو جائے گی؟ قتال کی تیاری، لڑنے کی تیاری. لڑنا کس سے ہے؟ انہی لوگوں سے جن کو دعوت دی جا رہی تھی. دیکھو جسے دعوت دو گے اسے لڑ نہیں سکتے، جس سے لڑ رہے اسے دعوت نہیں دے سکتے. انہوں نے تلوار لے کے اس کی گردن کاٹنے پہ آئے ہوئے اور پھر مغرب بیٹھا چلو میرے گھر ڈنر پہ آ جاؤ. ڈزنٹ میک اینی سینس، ٹھیک ہے نا. جب تک دعوت کا مرحلہ کھلا، قتال کا، لڑنے کا مرحلہ بند، دروازے بند. جب دعوت کے دروازے بند تب لڑائی کے دروازے کھلے. اب لوگ کیا کہتے ہیں، جہاد کا بڑا شوق ہے کچھ جوانوں کو آج کل،
تو وہ کہتے ہیں یہ قتال کا زمانہ ہے، یہ دعوت کا دور نہیں ہے، یہ لڑنے کا دور ہے، جہاد کا دور ہے. وہ قتال، وہ دعوت والی آیات تمام منسوخ. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو آپ کینسل کرنے کو بڑی جلدی ہے آپ کو. 2/3 قرآن منسوخ آپ کے کہنے سے، کیونکہ آپ کے غصے سے. اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی قرآن کی کہ آپ سیرت کے اتنے بڑے حصے کو، قرآن کے اتنے بڑے حصے کو، اس کی اساس کو جسٹ منسوخ. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَلِيمٌ. اگر آپ کسی ایسے شخص سے بھی بات کر رہے ہو جس سے آپ کی دشمنی ہو، اس سے ایسے برتاؤ کرو کہ آپ کا بڑا قریبی دوست ہے. قرآن کی آیت ہے. نہیں یہ آیات منسوخ ہیں، یہ سب کینسل ہو چکی ہیں، اب تو لڑنے کا دور ہے. آپ نے کیا، آپ ان مرحلوں سے گزرے ہیں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گزرے ہیں؟ وہ تکلیفیں آپ نے صبر سے اٹھائی ہیں جو انہوں نے اٹھائی ہیں، جس کے بعد آپ کہہ سکیں کہ اب قتال کا دور ہے. آپ نے کیا کیا ہے بھائی؟ کچھ انٹرنیٹ پہ 1-2 ویڈیو دیکھی ہیں، 1-2 آرٹیکل پڑھے ہیں، خبروں میں کچھ نیوز کلپس دیکھی ہیں، اور آپ تیار ہیں قتال کے لیے. بڑی بات ہے. سیرت سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہلکے الفاظ میں دیکھو، وہ ایمان نہیں لائیں گے. فوراً نہیں کہا ان سے لڑنا ہے، وہ بعد میں آئے گی بات. وہ ابھی نہیں کہا، بہت دیر بعد وہ بات آئے گی، لیکن ابھی سے ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے. دیکھو اب ان کو ایمان نہیں لانا، یہ میرا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے. بس ان کی طرف سے فکر اب چھوڑ دو، اب تم مدینے کی فکر کرو. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلایا جا رہا ہے. جب مکے میں تھے تو کیا بات کی جاتی تھی؟ مکے میں تھے تو انک لا تہدی من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. جب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیک مانگتے مانگتے 1 دفعہ کلمہ پڑھ لو، 1 دفعہ پڑھ لو، 1 دفعہ پڑھ لو، نہیں پڑھا اس نے. اسی طرح موت آ گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ان کی ڈپریشن کا اندازہ نہیں کر سکتے. آیت اتری ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بے شک آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دینے کے قابل نہیں ہیں. ہدایت آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اور اس آیت میں بھی کیا عجیب کلام ہے، انک لا تہدی من احببت. اگر کہا ہوتا احببتہ، الضمیر العائد، عربی میں اس کا قاعدہ ہے، تو معنی ہوتا کہ ایک انسان سے محبت ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آیت تو اتری تھی ابو طالب کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. تو اگر خاص صرف ابو طالب کے بارے میں بات ہوتی تو عربی میں کہا جاتا من احببتہ، لیکن ضمیر کا ذکر نہیں ہے. اس سے فائدہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کو اور بہتوں سے محبت ہے، اور ان کی ہدایت بھی آپ کے ذمہ نہیں ہے. آپ نے اپنا کام کرنا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. بار بار ایک ہی بات، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے آپ؟ اب پریشانی میں، افسوس میں ہلاک کر دیں گے. اسف عربی میں افسوس کو کہتے ہیں، بہت شدید جس کو اداسی ہو اسے کہتے ہیں. اس میں اپنے آپ کو مار دیں گے اگر آپ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. آثار عربی میں قدموں کو کہتے ہیں. ایسے جیسے آپ سمجھیں کہ صحرا میں جب کوئی چلتا ہے تو اس کے پیچھے قدم رہ جاتے ہیں نا، اور کوئی پیچھا کر رہا ہے کسی کا قدم دیکھ دیکھ کے، لیکن وہ مل نہیں رہا، وہ آ ہی نہیں رہا قابو میں. یہ تصویر کھینچی گئی ہے سورہ کہف میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ مان جا اس کے قدموں کے پیچھے، لیکن وہ دور ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، وہ آ ہی نہیں رہا قابو میں. اور یہ اداسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھائی جا رہی ہے اندر سے. اس بات کا اندازہ کیجیے. پھر آخر کار جب مدینے آ کے جب یہ بات کہہ دی کہ اب دیکھیے اب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انک لا تہدی من احببت. اور پھر یہاں پر ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اگر آپ کو کوئی شک ہو کہ شاید چلو کچھ ہو سکتا ہے ایمان لے آئے، نہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے. ختام کا لفظ، ختامہ مسک قرآن میں آیا ہے، خاتم النبیین قرآن میں آیا ہے، یہاں ختم اللہ آیا ہے. اصل میں ختم اور طبع 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. اسی پر آج انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں اس بحث پہ. طبع کا لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی چیز اوپر سے بند کی جا چکی ہو اور کچھ نکلنے کی گنجائش نہ ہو، ٹھیک ہے نا. ٹائٹ اگر آپ کورک لگا دیں نا کسی چیز میں اور بالکل ہوا نہ نکلے، اسے طبع کہتے ہیں. ختام ایسی چیز کو کہتے ہیں جو سب اندر سے جیسے مینوفیکچرنگ وغیرہ میں سب اندر سے بھر گیا، بوتل جتنی بھر سکتی تھی بھر چکی، اب اس کے اوپر لڈ لگ گئی، اس کے اوپر مہر لگ گئی، اب یہ مکمل ہے، اسے ختام کہتے ہیں. پرانے زمانے میں کسی نے خط لکھا، خط مکمل ہو گیا تو اس کو لپیٹ کے لفافے میں ڈالا اور پھر موم گرا دی اس کے اوپر، اسے ختام کہتے ہیں. کیوں؟ جب تک ختام نہیں ڈالو گے جب تک خط پورا نہ ہو جائے نا تب تک ختم نہیں ڈالنا آخر میں، ٹھیک ہے نا. یہ کس بات کی علامت ہے کہ اب یہ خط مکمل ہے. نبوت مکمل ہو چکی تو کیا کہا؟ خاتم النبیین. خاتم سے کیا مراد؟ اب جو نبوت آنی تھی، جو نبی آنے تھے وہ آ چکے. نبوت کا سلسلہ، نبوت کی کتاب اب مکمل ہو چکی، اب یہ خاتم ہے.
اسی بارے میں اب کہا جا رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم. اندازہ کیجیے کیا تصویر کھینچی جا رہی ہے. ان لوگوں کے دلوں پر ایسی مہر لگائی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنا موقع انہیں دیا جا سکتا تھا ایمان قبول کرنے کا, جتنے بہانے ان کے لیے بنائے جا سکتے, ان کے حق میں بنائے جا سکتے تھے, بنائے جا چکے. جتنے موقع ہو سکتے تھے ہو چکے. جتنی آیات آ سکتی تھیں آ چکی. ٹھیک ہے نا. اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ ایمان لا سکیں. اب ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. میرے استاد ڈاکٹر عبدالسمیع کہا کرتے تھے کہ انسان کے جسم میں کچھ مسلز ہیں. اگر آپ مسل کی ایکسرسائز نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مسل مر بھی سکتا ہے. اگر انسان بستر پہ 6 مہینے لیٹا رہے اور نہ اٹھے, کھڑا نہیں ہو سکے گا, ٹانگیں نہیں چلیں گی. جو مسل آپ استعمال نہیں کر رہے وہ مر جاتا ہے اوور ٹائم. اگر آپ آنکھ پہ اس طرح پٹی باندھ دیں 2 سال, کھولیں گے تو آنکھ نہیں دیکھ سکے گی, آنکھ مر چکی ہے. ان کے دل میں ایمان قبول کرنے کا ایک مسل ہے. اس مسل کو وہ ایکسرسائز کرتے ہی نہیں. اتنا عرصہ نہیں کیا کہ اب وہ مر چکا ہے. اٹس ڈکلیئرڈ ڈیڈ. ختم اللہ علی قلوبہم. جو سننے کی صلاحیت تھی, اچھی بات سننے کی صلاحیت تھی, وہ انہوں نے استعمال کی ہی نہیں. بہت سنائی گئی باتیں, بہت اس سے پیاری بات سنائی نہیں جا سکتی اور اس سے پیاری آواز میں نہیں سنائی جا سکتی. رسول کی آواز صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کا کلام. میں اور آپ نماز میں سنتے ہیں, کچھ 1-2 لفظ سمجھ میں آ جاتے ہیں کیونکہ چلو یہ تو اردو میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو پہلے زمانے میں لوگ سن رہے ہیں انہیں ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف سمجھ میں آ رہا ہے, اور وہ بھی کس کی آواز میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں, تازہ اتری ہوئی آیت. اور یہ بھی نہیں کہ اندازہ کریں پتہ نہیں کس موقع پہ آیت آئی ہوگی, اسی موقع پہ سن رہا ہے. جس موقع پہ آیت آ رہی ہے اس موقع پہ سن رہا ہے. اس سے اچھا سننے کا موقع تو کسی انسان کو نہیں ملے گا. قیامت کے دن تک کسی کو ایسا موقع نہیں ملے گا جیسا اس کافر کو ملا ہے. اب جو موقع دیے جا سکتے تھے وہ دیے جا چکے. اب اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. اور اب ان کی آنکھوں پر ایک پردہ پڑ چکا ہے. اب انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. اب ان سے کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آخری بات میں جو آپ سے کہہ دوں آج انشاءاللہ وہ یہ, کیونکہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ان سے وہ اب اندھے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. علی ابصارہم غشاوہ, ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے, ان کے سننے کی صلاحیت بند کی جا چکی ہے, دل بند ہو چکے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو دعوت دینے کا, ان سے بات کرنے کا, ان سے امید رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیا مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہمسائے, ہمارے کوورکر یا اور دنیا کے غیر مسلم جتنی بھی تعداد ہے, ہم سے 5 گنا زیادہ جو تعداد ہے, کیا ان تمام کے دل بند ہو چکے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ نہیں؟ ہمیں نہیں معلوم. تو ان آیات کا جو اللہ تعالیٰ نے خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی تک فکر کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ خاص احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے بارے میں نہ آ جائیں, اور ہمیں نہیں پتا کس کے بارے میں ہو کس کے بارے میں نہ ہو. یہ تو نبی سے بات ہو رہی ہے. انذرتہم, اگر آپ خبردار کریں یا آپ نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان سے خاص بات ہو رہی ہے. اگر وہ بات لے کر ہم سب پہ اپلائی کرنی شروع کر دیں تو کیا محبت آ جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی حکمت دے اور قرآن پر عمل کرنے کی حکمت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذہنیت, اپنی سوچ بدلنے کی صلاحیت دے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو ایسا بنائے جیسا قرآن اس کو بنانا چاہتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سننتہی من الآیہ الاسبوع المقبل. اگلے ہفتے انشاءاللہ اس آیت کو مکمل کرتے ہیں اور اگلی آیت شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.